السلام علیکم. کی آٹو ٹیسٹیشن کی مدد سے ہم ریسیکشن کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم مشین کو آن کریں فرنٹ ڈسپلے اس کا اس طرح ہوگا. سب سے پہلے ہم نے جانا ڈیٹا میں، پھر جاب سلیکشن کو انٹر کرنے اور لسٹ میں جا کے آپ کے کنٹرول پوائنٹ جس جاب میں پڑے ہوں گے اسی کو آپ نے انٹر کرنا. جس طرح میں نے یہ جاب سلیکشن لیا ہوا پہلے سے 1194 اسی میں کنٹرول پوائنٹ پڑے ہوئے. ابھی جس پوائنٹس کو ہم نے بس پی ٹی لینی ہے وہ ہے جی پائپ. یہ چونکہ ورک اور ایک گراؤنڈ فلور پہ اس لیے ہم نے اس کو جی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں فنکشن کی کی کو لے لیتا ہوں اور پیج 1 میں کوآرڈینیٹ کو انٹر کر دیتا ہوں. یہ پیج 1 میں کوآرڈینیٹ کو A4 کی مدد سے پریس کر دیتا ہوں اور اس میں پھر OCC کو انٹر کر دیتا ہوں. ریسیکشن کو A4 کی مدد سے پریس کرتا ہوں اور ENZ کو انٹر کر دیتا ہوں اور میں اپنے پس پی ٹی کو ٹارگٹ کر کے میجر کر دیتا ہوں. اسی کو میں نو کر دیتا ہوں پھر میجر کر دیتا ہوں. اس میں مجھے ڈسٹینس سے ببل کا پتہ چل جائے گا. پس پی ٹی کلیئر ہوگی. اسی کو میں یس کر دیتا ہوں اور لوڈ میں جا کے جو سرچ میں جا کے ادھر میں لکھ لیتا ہوں جی پائپ کنٹرول پوائنٹ جی پائپ اور اسی کو میں سمپلی اوکے کر دیتا ہوں. یہ پوائنٹ لوڈ ہو گیا پس پی ٹی 1. ابھی میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں اور سیکنڈ پی ٹی کو میں ٹارگٹ کر کے اس کو پڑھ لیتا ہوں. سیکنڈ پی ٹی کو ٹارگٹ کر کے میں میجر کر دیتا ہوں اور اس کو نو کر کے میجر کر دیتا ہوں. وہ ڈسٹینس میں نے نوٹ کرنے HD 36.256 اور اسی کو میں یس کر دیتا ہوں اور لوڈ میں جا کے میں پوائنٹ نمبر G6 کو لے لیتا ہوں. یہ سیکنڈ پی ٹی G6 ہی ہے اور اسی کو میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں. یہ اسٹیشن کے کوآرڈینیٹ آ گئے. اسی کو میں اوکے کر دیتا ہوں، یس کر دیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں، انٹر کر کے میجر کریں. یہ ریسیکشن کا عمل کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ نے ایسو میں جا کے اس پوائنٹ کو اسٹیک آؤٹ کرتے پھر بھی صحیح ہے. اگر اسٹیک آؤٹ نہیں کرتے میرے پاس تو کوآرڈینیٹ مجھے زبانی یاد تھے 67 پوائنٹ یہ چاہیے تھا 56.67 پائپ ایسٹنگ اور نارتھنگ میں چاہیے تھا 313.923. تو یہ کوئی ایک mm کا اس میں پلس مائنس آ گیا. آپ نے اپنے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے مشین میں وہ ایرر کے چانس چھوڑ دینا. ریسیکشن میں جتنے ہمارے ریسیکشن میں ایکوریسی ہوگی اتنا ورکنگ میں بھی ایکوریسی ہوگی.